السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے. تو آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن. اور آج کی ویڈیو کی ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. تو ٹاپک آج کا یہ ہے کہ نوحہ سننا پڑھنا کیسا ہے، کیا معاملہ تھا. کہ جیسے کہ آپ کو دیکھا گیا ہے، آپ اکثر دیکھتے ہوں گے محرم کے مہینے میں جو ہے نوحے وغیرہ لوگ چلاتے ہیں اور کافی گھروں میں چل رہے ہوتے ہیں، ٹیکسیوں میں، گاڑیوں میں چل رہے ہوتے ہیں. تو اس کے کیا معاملات ہیں؟ یہ سننا جائز ہے ناجائز ہے، کیا معاملات ہے؟ چلیے علماء کرام سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے پاس الیاس قادری صاحب ہیں، ان کا موقف سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. نوحہ جو ہے وہ حرام ہے. نوحے کی تعریف یہ ہے کہ چیخ چیخ کر رونا اور روتے ہوئے مردے کے وہ اوصاف بیان کرنا جو اس میں نہ ہو، یعنی وہ تعریفیں بیان کرنا جو اس میں نہ ہو. صحیح. تو یہ نوحہ جو ہے یہ حرام ہے. مزید یہ باہر شریعت جلد اول صفحہ نمبر 854 تا 55 پر ہے. گریبان پھاڑنا، منہ نوچنا، بال کھولنا، سر پر خاک ڈالنا، سینہ کوٹنا، ران پر ہاتھ مارنا، یہ سب جاہلیت کے کام ہیں اور حرام. کسی کے میت پر مصیبت پر اس طرح لوگ کرتے ہیں تو یہ حرام ہے. تو آپ نے الیاس قادری صاحب کا موقف سن لیا. جیسے کہ نارملی اگر کسی کے گھر میں میت بھی ہو جاتی ہے تو اس طرح کے معاملات نہیں کرنے چاہیے، رونا پیٹنا نہیں کرنا چاہیے. اور نوحے کے حوالے سے مطلب نوحہ اسی کو کہا جاتا ہے، مارنا پیٹنا، اپنے آپ کو گربان چاک کرنا، اس کو نوحہ کہا جاتا ہے. اور جو لائنیں پڑھی جاتی ہیں نوحے کے اندر وہ اس طریقے کی ہوتی ہیں. بہرحال آپ آگے چلتے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ رکشے والے بھی مرثیہ لگا کے، ٹیکسی والے بھی مرثیہ لگا کے، بھائی یہ اسلام نہیں ہے. یہ سمجھ رہے ہو؟ جو اس کو اسلام سمجھتا ہے وہ کرے، لیکن ہم سنی مذہب جو ہے وہ اس کی نظر میں یہ اسلام نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے میت پہ نوحہ کرنے والوں پر. سمجھ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا جو گریبان پھاڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے. میت پہ چیخنا چلانا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت والا عمل قرار دیا ہے. شہادت پہ چیخنا چلانا کسی کی، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے تھے. وہ جب شہید ہوئے ہیں جوانی میں، ان کی 4 بیویاں تھیں، بیوہ ہو گئیں. معذرت کے ساتھ یہ میں ٹاپک نہیں لا رہا، جو خود سے آ رہا ہے اسے آنے دو. اب شہید ہی چار بیویاں بیوہ ہوئی تھی تو میں ان کو آپ کی خوش کرنے کے لیے ایک تو نہیں کر سکتا نا. ان کی 4 بیویاں کیا ہو گئی؟ بیوہ ہو گئی. تو جب ان کے گھر میں اطلاع ملی ہے کہ آپ کے جوان شوہر شہید ہو گئے تو ان کے رونے کی آوازیں آئی ہیں، چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غضب آیا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ خاک پھینک کر آ جاؤ ان کے منہ میں. اب ان سے کہو کہ اپنی آوازوں کو پس کریں. حضرت جعفر طیار بھی اہل بیت میں سے تھے، نبی کے سگے چچا کے بیٹے تھے. تو اہل بیت کی شہادت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخنے چلانے سے، رونے سے منع کیا. اور حضرت جعفر طیار ظلمن شہید ہوئے تھے نا، ظلم ہوا تھا ان کے اوپر. تو اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے حضرت جعفر طیار اہل بیت میں نبی کے سگے چچا زاد بھائی، حضرت حسین نبی کے نواسے، تو جیسے حضرت جعفر طیار کی شہادت پہ چیخنے چلانے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا. حالانکہ ان کی بیویوں کا رشتہ، بیوی کا جتنا قریبی رشتہ اپنے شوہر سے ہوتا ہے اتنا قریبی رشتہ ہمارا حضرت جعفر طیار یا حضرت حسین سے نہیں ہے. رشتہ یقیناً ہے مگر اتنا قریبی نہیں جتنا بیوی کا ہوتا ہے، اولاد کا ہوتا ہے. تو جب بیویوں کو رونے کی اجازت نہیں ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں، تو ہم اور آپ کو حضرت حسین کی یاد میں چیخنے چلانے کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخنا چلانا، گریبان پھاڑنا اور یہ سب کے منع کیا ہے. تو سنی مذہب میں ماتم کی اجازت، چیخنے چلانے کی، ہاں ہو کرنے کی اجازت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو آپ یہ کام نہ کریں، مرضی آپ نہ سنیں، انہیں سننے دیں، انہیں کرنے دیں. آپ رکشہ ٹیکسی چلا رہے ہو، کہہ رہے محرم کے احترام میں گانے نہیں لگاؤں گا، مرثیہ لگا دوں گا. بھائی نہ گانے لگاؤ نہ مرثیہ لگاؤ. اور مرثیوں میں جس طرح سے اہل بیت کا نام لیا جاتا ہے اس میں اہل بیت کی عزت نہیں ہے بلکہ اہل بیت کی توہین ہے. ہائے زینب، ہائے یوں، ہائے یوں. آپ اپنے گھر کی عورتوں کو چاہتے ہو کہ سڑک پہ ان کا اس طرح سے ہائے ہائے کر کے نام لیا جائے روڈ پہ؟
جب ہم اپنی عورتوں کے لیے ایسی توہین برداشت نہیں کرتے، وہ عورتیں جن کے تقدس کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، جن کے ناخن بھی کوئی نامحرم نہیں دیکھ پاتا تھا، اہل بیت عورتیں تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عورتیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی عورتیں، تو ان کے بارے میں میرے بھائی کیسے یہ برداشت کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی چیخے چلائے، ان کا نام اس طرح سے توہین آمیز لہجے سے؟ اسلام نے اکرام سکھایا ہے، عزت اور احترام سکھایا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو آپ نے موقف سن لیا مفتی طارق موصوف صاحب کا، انہوں نے بالکل واضح طور پہ سمجھا دیا کہ اس طرح کے معاملات نہیں کرنے چاہیے، نوحے مرثیے نہیں چلانے چاہیے آپ کو۔ منقبت اگر آپ چلاتے ہیں کسی کی شان میں، صحابہ کی شان میں یا کسی اہل بیت کی شان میں، منقبت تک تو درست ہے کہ کوئی اس طرح کے الفاظ نہ ہو، اس کے اندر شرک الفاظ نہ ہوں، تو وہ معاملات صحیح ہیں، تو آپ وہ سن سکتے ہیں۔ بہرحال آپ نے مفتی طارق موصوف صاحب کا موقف سن لیا، اب آگے چلتے ہیں، ایک مفتی صاحب ہیں، ان کا بھی موقف سنتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ نوحہ سننا کیسا ہے، خاص کر وہ نوحہ جس میں اہل تشیع اپنے آپ کو پیٹتے ہیں۔ سب سے پہلے تو نوحی کی کلام کو ہم نے سننا ہے کہ نوحی کی کلام میں کیا ہے۔ کیا اگر وہ صرف تعریف و توصیف ہو اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سکینہ، سیدنا امام حسن، اسی طرح جو ہمارے 12 امام ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانہ ہے، ان کی اگر تعریف و توصیف اہل بیت ہو تو وہ نوحے میں سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ تعریف و توصیف ایسے ہو کہ دوسرے صحابہ کی توہین نہ آئے اس میں۔ مثلا آج کل کی جو نوحہ والے ہیں وہ نوحے کو ایسے پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہائے بی بی فاطمہ، وہ کیا وقت تھا جب سیدنا عمر کا نام لیتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب آئے وہ دروازہ زور سے تجھے مارا اور وہاں پر محسن بھی شہید ہوا۔ من گڑت اور جھوٹ، اس میں ایک صحابی کی توہین ہے۔ تو اس طرح کی اشعار کو نوحہ، اس طرح کی نوحے کو سننا نہیں چاہیے۔ بالکل صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل کے نوحے کے ساتھ وہ ڈرمز بجاتے ہیں، ڈول بجاتے ہیں، تو نوحے کے ساتھ ڈول بج رہا وہ نوحہ بھی نہیں سننا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ خوبصورت سجی سوری لڑکیاں نوحہ گاتی ہے تو غیر محرم ہے، وہ بھی نہیں سننے چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس میں اکثر و بیشتر نوحے میں یہ کرتے ہیں کہ مار پیٹ ہوتی ہیں، بال نوچتے ہیں، چہرے کو مارتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں، تو یہ بھی منع کیا گیا ہے۔ اس طرح کے بھی جو نوحہ پڑھا جائے وہ بھی نہ سنا جائے۔ بالکل صحیح۔ پانچویں بات یہ ہے کہ جب نوحہ پڑھتے ہیں تو اونچی آواز میں وہ روتے ہیں اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں یا سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اونچی آواز میں رونے کو بھی شریعت مطہرہ نے منع فرمایا ہوا ہے، تو وہ نوحہ بھی نہیں سننے چاہیے۔ چہرہ کو بھی، سینہ کو بھی، بال نوچے جا رہے ہو، غیر محرم اس میں موجود ہو، کوئی ایسے اشعار پڑھی جا رہے ہو جس میں سے توہین صحابہ ہو، دوسرے صحابہ کرام کی توہین آ رہی ہو، یہ پھر نہیں سننی چاہیے۔ اور سیدھا سادہ نوحہ ہے تو ہم سے بڑھ کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف، اہل بیت اطہار کی تعریف اہل سنت والجماعت سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ آپ نے موقف سن لیا ہے مفتی صاحب کا، یہ بھی بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے سمجھا دیا کہ اس طرح کے اشعار اس میں نہیں ہونی چاہیے کہ کسی صحابہ کی توہین ہو رہی ہو یا کسی شرک الفاظ اس میں یوز کیے جا رہے ہوں۔ اگر تعریف کے معاملے میں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے اندر ڈف تو جائز ہے، اس کے علاوہ ڈھول تاشے وغیرہ جو بجر ہوتے ہیں وہ نہیں ہو تو بندہ سن سکتا ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کی سمجھ آئی ہوگی یہ بات۔ تو چلیے انجینئر صاحب کی طرف چلتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ علی بھائی اگلا سوال یہ ہے کہ جی مولا حسین علیہ السلام کی وفات پر جنات کا نوحہ اگر ثابت ہے تو شیعہ کے نوحے پہ اعتراض کیوں ہے؟ کیا جنات کی شریعت میں یہ کس شریعت میں سے جنات؟ نہیں، جنات بھی ہماری شریعت میں، ہمیں نوحے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ایک نوحہ وہ ہے جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں پڑھا جاتا ہے، اور ایک نوحہ وہ ہے جو جنات نے کیا۔ نوحہ کی ڈیفینیشن آپ صحیح کر دیں تو ہم مان لیں گے۔ نوحہ میں اگر آپ کوئی سیدنا حسین علیہ السلام کی منقبت پڑھتے ہیں اور ان کے اس غم کو یاد کر کے ان کے کوئی فضائل بیان کرتے ہیں جس میں غلو نہ ہو تو بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو نوحے پڑھے جا رہے ہوتے ہیں نا، اس میں سیدنا حسین ابن علی سے استمداد کی جا رہی ہوتی ہے،
یہاں تو ادھر کی تو ہم نعتوں کو بھی نہیں مانتے ہیں سر, آپ نوحوں کی بات کر رہے ہیں. نعت بہت بڑی چیز ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حسان ابن ثابت جب نعت پڑھتے تھے نبی علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ روح قدس کے ذریعے اس کی مدد فرما. تو ہم نعتوں کے مخالف نہیں ہیں, لیکن اگر آپ نعت سے مراد نبی علیہ السلام کی تعریف کی بجائے ان کو مشکل کشا ماننا شروع کر دیں, ان سے مدد مانگنا شروع کر دیں, یہ کس ڈیفینیشن میں نعت ہے؟ بالکل یہ تو استمداد ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو آپ نعت تو نہیں کہیں گے. نعت تو ہے کہ آپ علیہ السلام کی تعریف کی جائے, تو یہ تعریف تو نہیں ہو رہی ہوتی. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, اس میں کون سی تعریف ہو رہی ہے؟ تعریف آپ کریں. میں یہ مجھے جو اعلیٰ حضرت کا کلام ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, مجھے بڑا پسند ہے. سوائے چاند ایک اشعار ہے, بلکہ ہم نے شعیب بھائی سے پڑھوایا ہوا ہے, یہاں پہ نیٹ پہ چڑھایا ہوا ہے. اور سر اتنا حوصلہ کس کے اندر ہے کہ اعلیٰ حضرت کا کلام جن سے ہم انتہائی شدید اختلاف رکھتے ہیں ان کے عقائد کے ساتھ, ہم نے ان کا سلام پڑھوایا یہاں پہ. تو اس میں دیکھیں نا, بالکل صحیح, کتنے پیارے پیارے اشعار ہیں. ٹھیک ہے, اللہ اللہ وہ بچپنے کی پون, اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. یعنی وہ بچپن میں نبی علیہ السلام کی جو معصومیت ہے وہ اللہ کو کتنی بھاتی تھی, اس پہ لاکھوں سلام ہو. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان ہونٹوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. ٹھیک ہے, تو یہ نبی علیہ السلام کی تعریف بیان ہو رہی ہے نا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں, میں یہ لٹ گیا, میں یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. تو یہ سر یہ نعتیں تو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تو آپ ان سے مدد مانگ رہے ہیں. اس طریقے سے نوحے میں اگر آپ ایک تو بات ایسی کریں جو صحیح سند سے ثابت ہو, تو ہمیں کوئی تو وہ جو واقعی المعجم الکبیر طبرانی میں موجود ہے, میں نے پمفلٹ میں بھی ڈالا ہے, شیخ زبیر صاحب نے ایون فضائل صحابہ کتاب میں بھی لکھا ہے کہ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے جنات کو حسین ابن علی کی وفات پر نوحہ کرتے ہوئے سنا ہے. نوحہ سے مراد روتے ہوئے, اور روتے ہوئے ایسے الفاظ استعمال کرنا جو شرعی دائرے کے اندر ہوں. تو وہ تو خود ام سلمہ نے بھی استعمال کیے ہیں. مسند احمد میں علاقیوں پر لعنت ہو جنہوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا, اللہ ان کے گھروں کو آگ لگائے, تباہ و برباد کر دے. جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا اللہ ان کو ذلیل کرے. اتنے سخت الفاظ مسند احمد میں موجود ہیں سیدہ ام سلمہ کے. یہ نوحہ کی صورت میں آئے نہیں, لیکن یہ مطلب ایک اگر کوئی بندہ یہ کہتا نا کہ میں ان غم کو یاد کر کے ان کے دشمنوں کے اوپر یہ بات کرنا چاہتا ہوں, تو اگر یہ میں اس کی بھی اگلی ورژن بیان کر رہا ہوں. ایک تو ہے نا کہ حضرت حسین کے مصائب کا ذکر کرنا, دوسرا حضرت حسین کے مخالفین کے بارے میں بھی اتنے سخت لفظ بھی بول دیں آپ, یہ تو اگلا ورژن ہے نا, تو بولیں لیکن وہ چیز ثابت بھی ہو. ٹھیک ہے نا, آپ اس کو اس لیول پہ نہ لے جائیں کہ جس میں جو ہے وہ معاملات ہو, لیکن اس میں گریبان چاک کرنا, پیٹنا, اپنے چہرے کو مارنا, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ چیزیں تو بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں, ان چیزوں سے منع کیا گیا, ان چیزوں کو ہم جائیں گے. سو دوستو آپ کے سامنے میں نے سارے موقف رکھ دیے علماء کرام کے, اور واضح دلائل پیش کر دیے کہ اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے کہ اس کے اندر نوحہ کے اندر آپ نوحہ سن سکتے ہیں لیکن اس کے اندر شرکی الفاظ نہیں ہوں, اور ڈھول تاشے نہ ہوں, اور اپنے آپ کو مارنا پیٹنا نہ ہو. تو اس طرح کے معاملات نہ ہو, تعریف ہو اور اس کی پیچھے دلائل موجود ہوں, اس کے حساب سے آپ کر سکتے ہیں. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی, تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے, آپ بھی صدقے جاریہ میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت, دعا میں رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا سب کا تو ہو رہنما.